بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 86 عمر میں اولاد کی پیدائش اور انہی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنے کی تفصیلات جانیں گے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت تاحال انہیں عطا نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے رب العزت کی بارگاہ میں استدعا دی، اے رب مجھے نیک صالح لڑکا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی۔ توریت میں اس کا تذکرہ ان الفاظ سے کیا گیا ہے، اور ابرام سے حاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابرام نے اپنے اس بیٹے کا نام جو حاجرہ سے پیدا ہوا تھا اسماعیل رکھا۔ چونکہ اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ان پر بہت شاق گزری، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت اصرار کیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو تاکہ یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا تو بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ لے آئے جہاں اب کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ انہیں وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو بی بی حاجرہ نے انہیں روک کر پوچھا کہ ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے استفسار کیا کہ کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسبات سے جواب دیا۔ تب بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے انہیں جانے کے لیے کہا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے بسائی یہ ایک اولاد اپنے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تا قائم رکھیں ربت سو رکھ۔ بعض لوگوں کے دل جھکتے ہیں ان کی طرف، اور روزی دے ان کو میووں سے تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا چند روز تک مشکیزہ سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں پر گزارا کرتی رہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ پریشان ہوئی، چونکہ خود بھوکی تھیں اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا، اور بچے نے بھوک پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر واپس وادی میں آ گئیں، پھر دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں، اور اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ مامتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ تلاش و جستجو پر مشتمل اس عمل کی قبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر پر بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا بچے کے پاس جب واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے، لوگ اس چشمے کو آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے بچے کو پانی پلایا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس وقت اللہ کا ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا، خوف اور غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور بچے کو ضائع نہ کرے گا۔
یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ نے کرنی ہے۔ کچھ عرصے بعد بنی جرہم نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے یہاں آباد ہو گیا۔ بچپن کا ابتدائی دور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کے افراد کی صحبت میں گزارا۔ بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے براہ راست وابستہ ہے یا ان پر عمل درآمد کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں نازل ہوا اور ان اعمال کی ابتدا آج بھی جاری ہے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم ختنہ کا ہے۔ کتاب مقدس کے باب پیدائش میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 99 سال ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے تھے تو ختنہ کا حکم نازل ہوا۔ اس حکم پر عمل درآمد آج بھی ملت ابراہیم کا شعار ہے۔ الہامی کتابوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات مبارک سے جاری ہونے والی ایک اور سنت کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن سے تعلق رکھنے والے اس واقعے میں بتایا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتوں تک ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے عالم رویہ میں ملنے والے اس حکم الہی کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور بیٹے سے پوچھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ فرما بردار بیٹے نے عرض کیا، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر اور شاکر بندوں میں سے پائیں گے۔ مشیت الہی کے تحت اللہ کے یہ دونوں برگزیدہ بندے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایت ہے کہ ابلیس نے ان کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اسماعیل ہمارے اکلوتی اولاد ہے اور بہت دعاؤں کے بعد یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اسماعیل کا باپ ایسا نہیں کر سکتا کہ بلا وجہ اسے جان سے مار دے۔ ابلیس نے بار کارگر ہوتا دیکھ کر کہا کہ تمہارے اللہ نے ابراہیم کو یہی حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ یہ سن کر بی بی حاجرہ نے کہا کہ اگر یہ میرے خالق کا حکم دیا ہوا ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو بہکانے میں ابلیس جب ناکام ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے اندر موجود پدرانہ شفقت کے جذبات کو مامیز کرنے کے لیے بولا کہ آپ عمر رسیدہ ہیں اور اسماعیل علیہ السلام آپ کی اکلوتی اولاد ہے، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا تو آپ کی نسل نہیں بڑھے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اسماعیل سے میرا تعلق اللہ کی معرفت قائم ہے، اس سے میرا واسطہ اور تعلق صرف اس بنا پر ہے کہ اللہ نے اس کی پیدائش کے لیے میرا گھر منتخب فرمایا ہے۔ یہ بیٹا میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اللہ ہم سب کا مالک اور مختار کل ہے، وہ جب چاہے اور جیسے چاہے حکم دے، ہم سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے حکم الہی کی تعمیل سے انہیں باز رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ اسے ایک اور ترکیب سوجی کہ اسماعیل علیہ السلام کی کم عمری کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے باپ سے متنفر کر دے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اس بات پر بخوشی راضی ہوں جو میرے اللہ کا حکم ہے، میرے والد اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ملائکہ مقربین کے سردار جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، ان کا ہر امر اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ مجھے قربان کر دینا کا حکم انہیں اللہ کریم نے براہ راست خواب میں دیا ہے اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے ابلیس نے 3 بار ان کے ارادے میں خلل انداز ہونے کی کوشش کی اور ہر بار ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس پر سنگ باری کی اور اس کو اپنی راہ میں حائل ہونے نہ دیا۔ یہی وہ سنت ہے جس کو حجاج کرام ہر سال حج کے موقع پر دہراتے ہیں اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔
دونوں باپ بیٹے جب اس مقام پر پہنچے جو موجودہ زمانے میں منا کہلاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور گلے پر چھری پھیر دی، اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم، تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی ہے صریح جانچنا، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کو بڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ عزی میں قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایت یہ ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا تھا، ایک مینڈھا تھا۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم کی جانب سے جب حکم ملا کہ وہ وحدانیت کے پرچار کے لیے اور مرکزیت کی تعین کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کریں، تو اس تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ شریک تھے۔ کعبہ کی تعمیر کے وقت باپ بیٹے نے اللہ کریم کی بارگاہ میں خوب دعائیں کیں، ان میں وہ دعا بھی شامل ہے جس کے متعلق سیدنا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اے رب ہمارے، اور اٹھا ان میں ایک رسول انہی میں سے، پڑھے ان پر تیری آیتیں، اور سکھا دے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں، اور ان کو سنوارے، اور تو ہی ہے اصل زبردست حکمت والا۔ قرآن پاک نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مناجات، اقامت صلاۃ اور مناسک حج ادا کرنے کے لیے شوق اور تمنا کے اظہار کا، اور بیت اللہ کو توحید کا مرکز قرار دینے کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ دو پیغمبروں نے مل کر اس کی تعمیر کی، باپ راج کی حیثیت سے اور بیٹا مزدور کی حیثیت سے تعمیر میں مصروف رہے، اور جب اس کی دیواریں اتنی اوپر اٹھ گئیں کہ مزید تعمیر کے لیے پہاڑ کے ضرورت محسوس ہوئی، تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو پہاڑ بنایا گیا جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے تھے۔ یہی وہ یادگار پتھر ہے جو آج مقام ابراہیمی کے نام سے موسوم ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور اللہ کے سامنے جھکنے کا نشان ہے۔